حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں مقام خیف پر کھڑے ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے میرا کلام سنا پھر اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ بعض لوگوں کے پاس فقہ کی بات ہوتی ہے اور وہ فقیہ نہیں ہوتے۔ بعض لوگ فقہ کی بات اپنے سے زیادہ فقیہ آدمی تک پہنچا دیتے ہیں۔ محمد بن اسحاق کے دوسرے دو شاگردوں یعلا اور سعید بن یحییٰ نے یہ روایت ان یعنی محمد بن اسحاق سے بیان کی تو محمد بن اسحاق اور امام زہری کے درمیان واسطہ بیان نہیں کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 231۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے ہماری کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات جسے حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 232۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا اور فرمایا، جو شخص حاضر ہے وہ غیر موجود تک میری یہ باتیں پہنچا دے۔ بعض اوقات جس شخص کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 233۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک پہنچا دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 234۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ انہیں پہنچا دیں جو موجود نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 235۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے میرا کلام سنا، اسے یاد رکھا، پھر میری طرف سے روایت کرتے ہوئے اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ بعض لوگوں کے پاس فقہ اور علم کی بات ہوتی ہے اور وہ خود فقیہ نہیں ہوتے۔ بعض لوگ فقہ کی بات اپنے سے زیادہ فقیہ آدمی تک پہنچا دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 236۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ نیکی کی چابیاں اور برائی کے تالے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ برائی کی چابیاں اور نیکی کے تالے ہوتے ہیں۔ اس شخص کو مبارک ہو جس کے ہاتھ میں اللہ نے نیکی کی چابیاں دے دی، اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے برائی کی چابیاں دے دی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 237۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے کچھ خزانے ہیں اور ان خزانوں کی چابیاں ہیں، مبارک ہے اس بندے کو جسے اللہ نے نیکی کی چابی اور برائی کا تالا بنا دیا، اور تباہی ہے اس بندے کے لیے جسے اللہ نے برائی کی چابی اور نیکی کا تالا بنا دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 238۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، عالم کے لیے ہر وہ چیز دعائے مغفرت کرتی ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 239۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو علم سکھاتا ہے اسے اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 240۔